بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے کارندوں کو، اپنے لشکروں کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ فتنہ اور گمراہی پھیلا کر آئے۔ ایک اس کا کارندہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو ابلیس اس کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ واہ کیا کہنے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ابلیس کو انسانوں کے گمراہ کرنے کی جو فکر ہے اس کی عملی صورت کیا ہے کہ وہ خود تو پانی پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے۔ اب اس پانی سے مراد کیا ہے اللہ اعلم۔ اور پھر اس کے بعد اپنے جو شیاطین ہیں، اپنے جو کارندے ہیں، ان کو بھیجتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان انسان کے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے خون اس کے جسم میں دوڑتا ہے، یعنی اتنا قریب ہے، اور دل کے اندر بھی غفلت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس سے بچنا بھی اتنا ہی آسان ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں آ جائے، غفلت سے نکل جائے۔ غافل آدمی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ذکر کی صورت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ذکر کرتا رہے، اللہ اللہ کو یاد ہی کرتا رہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتا رہے، جو جس موقع کا حکم ہے اس پر چلتا رہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ موقع کی دعائیں پڑھتا رہے، گھر میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں جانے نکلنے کی، دسترخوان پر بیٹھنے کی، اور سلام کرتا رہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ سب ہماری حفاظت کے لیے ہیں، تو شیطان سے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر انسان غافل ہو تو پھر اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے لشکروں کو پھر بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ جو جتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے گا اس کو اتنا بڑا گویا کہ میری جانب سے انعام اور اعزاز ملے گا۔ تو لوگ اس کے مختلف کارندے جاتے ہیں، شیطان جاتے ہیں، وہ جا کر کچھ کیا، کسی سے زنا کروایا، کسی سے شراب پلوائی، کسی سے چوری کروائی، کسی سے کوئی کام، کسی سے کوئی کام، وہ سب آ کر اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا۔ وہ کہتا ہے کوئی خاص کام نہیں کیا تم نے، یعنی جو اصل میرے دل میں جس کام سے ٹھنڈک پڑ جائے وہ کام تو تم کر کے نہیں آئے، تم تو دائیں بائیں کے کام کر کے آئے ہو۔ تو پھر ایک آتا ہے، ایک اس کا جو شیطان کا بچہ ہے وہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے۔ پوچھتے کیا کیا؟ کہتے میں ایک بندے کے پیچھے لگ گیا، اس کے
اندر گھس گیا یا اس کو وساوس ڈالنے شروع کر دیے، اس کو غصہ دلایا میں نے، مثلا اس کی زبان پہ میں نے تلخی لائی، اس کو بیوی کے بارے میں بدگمان کیا، پھر بیوی کے پاس جا کر میاں کے بارے میں بدگمان کیا، اس نے ایک بات کہی تو میں نے میاں کو کہا کہ یہ بڑی چوڑی ہو گئی ہے، بڑی جو ہے نا خراب ہو گئی ہے، لہذا اس کو سیدھا کر دو پکڑ کے، تو میں نے میاں کو اکسایا، پھر میاں نے کچھ کہا تو بیوی کو اکسایا۔ یہ اچھا خاصا گویا کہ ایک پروجیکٹ تھا، ما ترکتہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، یعنی میں مایوس نہیں ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، حتیٰ کہ ایک وقت لگا اور میری ایک محنت لگی، ایک کوشش لگی، نتیجہ یہ ہوا کہ کرتے 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 میں نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی، میاں نے بیوی کو طلاق دے دی یا بیوی نے میاں سے علیحدگی کی، کوئی خلا لے لیا، کوئی ایسا کام کر لیا عدالت سے جا کر جیسے کرواتے ہیں، تو یہ میری کارگزاری ہے، یہ میں کر کے آیا ہوں۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے، فیدنیہ منہ، اپنے اس کو بہت ہی قریب کرتا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، گویا کہ جتنے بھی گمراہی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، غلط کام ہیں، ان سب میں سے شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایک میاں بیوی کے درمیان آپس میں جدائی پڑ گئی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے کہ میاں بیوی ایک رہیں، ایک دوسرے کی عزت کر کے رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، اور اگر ایک جانب سے کچھ سختی کی بات ہو تو دوسرا نرمی اختیار کر لے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، فرمایا وہ جھکتا نہیں، اللہ اس کا سر عرش سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے جھکنے والا وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے اگر نرم بات کی یا جھک گیا تو تیری عزت خاک میں مل جائے گی، نہیں، خاک میں مل کر دانا گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو نیچا کر لے اور تواضع اختیار کرے تو اس سے عزت کم نہیں ہوتی، اللہ عزتوں میں اضافے فرماتے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر ہو کر رہتا ہے، لیکن شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں، اگر تو نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، گالی کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، تو بالکل حقیر بن جائے گا، لوگ تجھے روند کر گزر جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک یہ عمل محبوب ترین، اسی لیے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ نے جتنے بھی حلال کام تمہیں دیے ہیں ان سب میں سے ناپسند، یعنی ہے تو جائز بہت آخری درجے میں، لیکن اللہ کو پسند بالکل نہیں ہے یہ کام، وہ آخری درجے میں ناپسند جائز کام ہے، جو انتہائی ناپسند ہے اللہ کو، وہ ہے الطلاق، کہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب ایک نکاح ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت الانبیاء فرمایا، اپنی سنت فرمایا، تو اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک نسل وجود میں آتی ہے، کتنے خیر کے کام وجود میں آتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنے خیر کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں زنا بھی آتا ہے، میاں بیوی سے بے رغبت اور بیوی میاں سے بدگمان، تو نتیجتاً وہ عزتوں کے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر اور 10 طرح کے مسائل جو ہیں حرام کام اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان بڑا سیانہ ہے اس معاملے میں کہ اس نے اس کام کو اہمیت دی کہ یہ بڑا کام ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ایک کو عزت ملی تو شیطان کے باقی کارندے جو ہیں وہ بھی کہیں گے ہم بھی یہی کام کر کے آئیں گے تاکہ ہمیں بھی ابلیس کے کاغذوں میں عزت مل جائے۔ تو اس لیے اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت، خاص طور سے جب گھر میں جائیں تو شیطان کو باہر ہی چھوڑ کر جائیں، دعائیں پڑھ کے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی۔ غصہ فرمایا کہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ اس نے گویا کہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں بندوق تھما دیتا ہے غصے کی صورت میں۔ گھر میں جا کر کسی بات پر بھی غصہ شروع ہو جانا، تو یہ گویا کہ شیطان نے اپنا ہتھیار دیا اور اس کے ذریعے سے آپ سے وار کروا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔